ایک قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہوئے بغیر واپس گیا، اور وہ نجران کے عیسائی تھے جو آئے تھے یمن سے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اصل میں، اور اس خط میں اس میں لکھا تھا کہ اپنے جو سرنامے کے بعد کہ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، اور تمہیں بندوں کی بالادستی سے اللہ کی بالادستی کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی غلامی سے تمہیں اللہ کی غلامی کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم انکار کیا تم نے، فَالْجِزْيَةُ، تو تم پر جزیہ لازم ہوگا، جزیہ دو گے۔ اور فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم نے جزیہ دینے سے بھی انکار کیا تو آذنتکم بحرب، تو میں پھر تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، والسلام۔ یہ خط چلا گیا نجران کے عیسائیوں کو، تو ان کے پاس پہنچا، اس کے بڑے لوگوں نے، اس کے جو اسقف کہلاتے تھے، اس نے طلب کیا سب کو، اور بہت سارے قبائل تھے ان کے، تو انہوں نے طے کیا کہ اپنے 14 بڑے بڑے سرداروں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 کا وفد تھا، بعض کہتے ہیں کہ 60 کا وفد تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی چادریں پہنی ہوئی تھیں، اور ریشم کی آستینیں اس کو لگائی جاتی تھیں، وہ اوپر لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور مسجد میں جب آئے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا، تو یہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی کوئی نماز ادا کرنے لگے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، پڑھنے دو ان کو اپنی نماز، دعوہ، چھوڑ دو۔ یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنی نماز پڑھی مسجد نبوی میں آ کر، آپ سب تشریف فرما تھے مسجد میں، تو انہوں نے پہلے اپنی عبادت کی آ کر، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے منہ پھیر لیا ان سے، یہ حیران ہوئے کہ ہم سے ہماری طرف دیکھ نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے اس لباس، اس ریشم اور اس سونے کی ریشم کی پوشاکوں اور یہ سونے کی انگوٹھیوں اور زیورات کی وجہ سے رسول اللہ تمہاری طرف منہ نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ چیزیں جو تھیں حالانکہ عیسائی تھے، آپ نے ان کے اوپر پسند نہیں فرمائی۔ آج مسلمان سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگوں سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے منہ موڑا تھا۔ ایک بازار کسرا کے جو نمائندے یمن کے بادشاہ کی طرف سے ہو کر آئے تھے، جب کسرا کو آپ کا خط گیا تھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں ان نمائندوں نے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی شکل بناؤ؟ اس شکل کو بنانے کا تمہیں کس نے کہا کہ جس میں مونچھیں بڑی بڑی ہوں اور داڑھی نہ ہو انسان کی؟ حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ بندہ سوچ سکتا ہے کہ جی تو یہ احکامات تو مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے یہ چہرہ غیر مسلم کا بھی پسند نہیں کیا۔ آج آپ کے امتیوں نے وہ چہرہ بنا لیا جو چہرہ آپ نے غیر مسلم کا پسند نہیں کیا۔ اور دوسرا، ان کے اوپر چونکہ پوشاک، حالانکہ مہمان تھے اور آپ نے ان کو نماز ہی پڑھنی تھی، یہ نجران کے عیسائیوں کو، لیکن آپ نے ان کے انگوٹھیوں جو سونے کے زیورات سے یہ لدے ہوئے تھے اور جو ریشم کی پوشاکیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، تو عثمان غنی نے یہ کہا تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر تو عیسائیوں میں رہبانیت تو ہے، آپ کو پتہ ہے، اگلی صبح یہ راہبانہ لباسوں کے اندر آئے، راہبوں کے جو لباس ہوتے سیدھے سادے سے، تو سلام کیا آپ نے، جو غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ نے وہ دیا۔ تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں، ان عیسائیوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اسلام میں 3 چیزیں تمہارے اسلام سے رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یمنعکم من الاسلام 3، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اسلام کو روک رہی ہیں، تمہیں مسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی، عبادتکم الصلیب، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، صلیب کے آگے جھکتے ہو، صلیب کے آگے سجدے کرتے ہو۔ دوسرا فرمایا وَأَكْلُكُمْ
لحم الخنزیر، خنزیر کھاتے ہو. اور تیسرا فرمایا وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ کے لیے بیٹا بنانا اور خنزیر کھانا اور صلیب کی عبادت کرنا، ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے تم اس مسلمانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تم اس مسلمان نہیں کہا. خیر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مشہور مباہلہ ہوا ان کے ساتھ، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی نکلیں اور آپ بھی نکلیں، اور جس کو جو جھوٹا ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کو تباہ و برباد کرے گا. لیکن یہ لوگ اس مباہلے سے بھاگ گئے، ڈر گئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اس لیے مباہلے سے یہ لوگ پھر سامنے نہیں آئے. مباہلہ کہتے ہیں جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی جانب اللہ کے غضب کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہرحال جب مباہلہ بھی نہیں کیا اور وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں کر لیں. آپ نے ان پر پھر جزیہ مقرر کیا، 2000 کپڑوں کے جوڑے، جس میں سے 1000 انہوں نے رجب میں دینا تھا اور 1000 انہوں نے سفر میں دینا تھا. اور آپ نے کہا کہ اور ان پہ جزیہ مقرر ہوا. تو جب یہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی امانت دار شخص ہمارے ساتھ ایسا اپنا بھیج دے ساتھی کہ جو ہم اس کو دیں جزیے میں وہ اس پورا لا کر آپ کو دے دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بندہ بیچ میں سے کھا جائے تو آپ سمجھیں کہ ہم نے دیا نہیں، ہمیں دوسری دفعہ نہ دینا پڑ جائے. تو اس لیے ہمارے ساتھ کوئی امانت دار بندہ بھیجیں. تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کی طرف اشارہ فرمایا. پہلے ان سے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حق امین، میں تمہارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجوں گا جو ایسا امین ہوگا کہ امانت کا حق ادا کر کے دکھا دے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح. وہ کھڑے ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح سے کھڑے ہو جا. جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ھذا امین ھذہ الامہ، یہ ابو عبیدہ ہے، اس امت کے امین ہیں. اس کے بعد سے ابو عبیدہ کا لقب ہو گیا امین الامہ. یہ جو ابو عبیدہ کے نام کے ساتھ امین الامہ آتا ہے، یہ اس نجران کے عیسائیوں کے پاس جب بطور اپنا سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے تھے تو اس وقت یہ ان کو کہا گیا تھا.